میرے پیغام کے سامنے چونکہ یہ باتیں وائرل ہوتی ہیں، تمام نوجوان بچے اور بچیاں اس بات کو سنیں اور ہم سب مل کے اس پہ عمل کریں۔ میں یہ ریمائنڈ کرانا چاہوں گا جن کے والدین موجود ان کی قدر کریں، جن کے دنیا سے گئے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں اور ایصال ثواب ان کے حق میں کریں، ادب سے بات کرو اور بہت رسپیکٹ ان کو دو، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ بہت بڑا ایشو ہے سوسائٹی میں، ایک روڈنیس ہے اور دوسرا بچے اپنے والدین کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے جو ڈسٹنس دے دیا ہے ہماری سوسائٹی کو، اور یہ ابھی فقط سوشل میڈیا کا ڈسٹنس نہیں ہے، اس کو ابھی جنریشن گیپ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا خطرناک صورتحال ہے۔ اس سے نکلیے، اور اس سے پہلے بھی ہم اس ڈائس سے کہہ چکے ہیں، کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں اپنے بچوں کے ساتھ، والدین اور بچے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، ایون اساتذہ کے ساتھ، شیوخ کے ساتھ۔ لیکن یہ ادب اور رسپیکٹ کے سارے معاملات ہیں، چھوٹے پہ شفقت اور بڑے کا ادب، یہ دین سکھاتا ہے۔ قول کریم میں ایڈوائز کیا، اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے آپ نے عز و انکساری کے ساتھ بازو جھکائے رکھو، ہمیشہ عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرو، اکڑ پن، رعونت، تکبر اور ان کو روڈلی رسپونڈ کرنا اور بد اخلاقی سے پیش آنا، قرآن پاک نے اس کی ممانعت اللہ نے اپنے کلام کے اندر درج کر دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، عاجزی کرو، انکساری کرو، اف تک نہ کہو، قول کریم کہو ان سے، اللہ اللہ اللہ، عاجزی کے ساتھ اپنے بازو پھیلائے رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پہ مجھ پہ شفقت فرمائی ہے، میری جیسے پرورش کی، مولا تو ان دونوں پر رحمت فرما، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنا انعام فرما۔ یہ دعا تعلیم فرمائی گئی۔ حضور نبی کریم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہا، میں نے سوال کیا، عرض کرتے ہیں، ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ تر کون سا عمل ہے؟ آقا نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، ٹائم پہ نماز وقت پہ، یہ پسند ہے اللہ کو۔ ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ قال بر الوالدین، ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو عبادت کے بعد سب سے زیادہ پسند ترین عمل ہے۔ ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد کیا کہا؟ جہاد فی سبیل اللہ، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم شریف کی۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، قال امک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس سے اچھا سلوک کروں؟ آقا نے فرمایا، قال امک، تیری ماں۔ ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ قال امک، پھر فرمایا تیری ماں۔ ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ ثم قال امک، تیسری بات آقا نے فرمایا، میرے آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تیری ماں۔ قال ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، اس کے بعد تیرا باپ ہے۔ اب والدہ، اب دیکھیں، اور اس کے قرآن پاک نے الگ بھی اس کی تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، سب کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اس کو بیان کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں والدین کا، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم شریف کی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ اولاد پر والدین کے لیے ان کا کیا حق ہے کہ کس طرح اس حق کو پورا کرے؟ آقا نے فرمایا، حق کی بات کرتے ہو؟ قال ہما جنتک و نارک، فرمایا وہ دونوں تیرے لیے تیری جنت بھی ہیں اور تیرے لیے نار دوزخ بھی ہیں۔ اگر آپ خدمت کرو گے، ادب کرو گے، اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرو گے، ان کے ذریعے تمہیں جنت ملے گی، اور اگر ان کو ناراض کر دو گے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام جہنم کا انسان سزاوار ٹھہرتا ہے۔ اور ان کے قدم تلے، آپ نے حدیث پاک سنی ہے نا، الجنت تحت اقدام امہات، کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ وہی تصور ہے۔ ان کو راضی کرو گے، آپ اطاعت کرو گے، حسن سلوک کرو گے، اللہ جنت دے گا۔ اور ایک اور روایت کا حصہ ہے، یہاں تو ماں کا ذکر ہے، الجنت تحت اقدام امہات، دوسری روایت میں ہے، روایت کا حصہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزمہما فإن الجنت تحت ارجلہما، حضور نے فرمایا کہ آپ ان کی ملازمت کو لازم قرار دو، ان کی خدمت ضرور کیا کرو، پکے ہو جاؤ اس در پہ، اس لیے کہ جنت ان دونوں کے پاؤں تلے ہے۔